بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ امریکہ کے معاون وزیر خارجہ برائے جنوبی ایشیا ڈونلڈ لو آج ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے سامنے پیش ہو گئے۔ کمیٹی پاکستان میں انتخابات، جمہوریت کا مستقبل اور پاک امریکہ تعلقات کے موضوع پر سماعت کر رہی ہے۔ سائفر، جس نے گزشتہ 2 برس سے پاکستانی سیاست کو گھما کے رکھ دیا ہے، اس کا معاملہ ڈونلڈ لو کے گرد ہی گھومتا ہے۔ 2 برس قبل امریکہ میں پاکستانی سفیر اسد مجید کو مبینہ طور پر ڈونلڈ لو نے ہی دھمکایا تھا۔ مبینہ طور پر یہ کہا تھا کہ عمران خان کی حکومت ختم ہو جانی چاہیے ورنہ پاکستان کے لیے نتائج ہوں گے۔ یہ بات اسد مجید نے اس عالمی شہرت یافتہ سائفر میں پاکستان کو لکھ بھیجی۔ امریکہ اس کا انکار کرتا ہے، لیکن بعد ازاں ہوا وہی سب کچھ کہ عمران خان کی حکومت ختم کر دی گئی۔ حیرت انگیز طور پر نون لیگ، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان ANP اور اپوزیشن کی 13 جماعتیں راتوں رات اکٹھی ہو گئیں۔ راتوں رات انہیں یاد آیا کہ مل کر وہ عمران خان کی حکومت گرا سکتے ہیں۔ 3.5 سال انہیں یہ خیال نہیں آیا۔ یہ خیال 3.5 سال بعد انہیں کیوں آیا، یہ ایک معمہ ہے۔ ان 2 سالوں میں پلوں کے نیچے سے بہت سا پانی گزر چکا۔ مولانا فضل الرحمان اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ جنرل باجوہ تھے جنہوں نے PDM کے ہر سیاسی لیڈر کو بتایا کہ عمران خان کی حکومت گرانے کے لیے اسے کس موقع پر کیا کردار ادا کرنا ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کون ہے؟ PDM کے سربراہ، عمران خان کی حکومت گرائے جانے کے مرکزی کردار۔ دوسری طرف آپ اندازہ لگائیں کہ حتیٰ کہ ڈونلڈ لو دوسرے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ پاکستانی انتخابات متنازع تھے کہ کچھ لیڈر آزادانہ حصہ نہ لے سکے۔ الیکشن کے دوران خواتین سے بدسلوکی ہوئی۔ یہ کہا کہ الیکشن میں مداخلت کی مکمل چھان بین ہونی چاہیے۔ کہا انتخابات کے دوران انٹرنیٹ بند رہا، صحافیوں سے بدسلوکی ہوئی، کئی سیاسی رہنما سیاسی جماعت رجسٹرڈ نہیں کروا سکے، متعدد امیدواروں کو انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا۔ یہ بات سب جانتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد پہ ووٹنگ کے دوران جب تحریک انصاف اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کوشش کر رہی تھی تو کس کے حکم پر قیدیوں والی وین پارلیمنٹ کے باہر کھڑی تھی؟ جنرل باجوہ کے حکم پر۔ اور رات گئے عدالت کیسے کھولی گئی سب جانتے ہیں۔ ڈونلڈ لو یہ شرمناک بات بتا رہا ہے کہ رواں برس پاکستان کے بجٹ کا 70% حصہ قرضوں کی ادائیگی میں جائے گا۔ باقی ڈونلڈ لو کا کہنا کہ پاکستانی سفیر اسد مجید خود تصدیق کر چکے ہیں کہ سائفر کا الزام جھوٹ ہے، تو وہ ایک بچگانہ بات ہے۔ پچھلے 9 ماہ میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے جبر کا وہ باب رقم کیا ہے جس میں تحریک انصاف کے بانی اراکین کو عمران خان کے خلاف کر دیا گیا۔ کسی کی ویڈیوز بن رہی ہیں، کسی پہ جنسی تشدد ہو رہا ہے۔ صابر شاکر اور محیط پیرزادہ جیسے کتنے ہی صحافی ملک سے فرار ہو چکے ہیں۔ عمران ریاض خان کا جو حال ہوا وہ سب کے سامنے ہے۔ ارشد شریف کے ساتھ کیا ہوا، ایاز امیر کو کیسے تھپڑ مارے گئے اور کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ اعظم خان سمیت عمران خان کے قریبی ساتھی اس کے خلاف وعدہ معاف گواہ کیسے بن گئے، خود عمران خان پہ 200 کیسز کیسے بن گئے۔ اندازہ اس سے لگائیں کہ تحریک انصاف کا مشہور کارکن ذلت شاہ قتل ہوا تو اس کی FIR بھی عمران خان پہ کٹ گئی۔ عمران خان قید تھا اور 9 مئی کے مقدمات بھی اس پر ہی بن گئے۔ سائفر کے نتیجے میں حکومت عمران خان کی ختم ہوئی اور سائفر کیس الٹا جس کی حکومت ختم ہوئی اسی کو سزا سنا دی گئی۔ اندازہ اس سے لگائیں کہ نکاح کرنے پر بھی سزا سنائی گئی۔ دوسری طرف آج ماشاءاللہ حسین نواز اور حسن نواز 3 نیب ریفرنسز میں چٹکی بجاتے بری ہو گئے۔ ان حالات میں کوئی بندہ یہ کہے کہ اسد مجید نے عمران خان کے خلاف بیان دے دیا تو یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کیا اسد مجید کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب کو پاکستان میں نہیں رہنا؟ لیکن حیرت عطا تارڑ جیسے ان لوگوں پر ہے جو ڈونلڈ لو کی طرف سے سائفر سے انکار پر فتح کے شادیانے بجاتے ہوئے عمران خان کو جھوٹا قرار دے رہے ہیں۔ کیا ڈونلڈ لو یہ کہتا کہ ہاں میں نے اسد مجید کو دھمکایا تھا اور ہاں امریکہ نے عمران خان کی حکومت ختم کی؟ کیا کبھی کسی ملزم نے بھی یہ کہا ہے کہ ہاں میں قصوروار ہوں، مجھے سزا دیجیے؟ لوگ سرعام 10 قتل کر کے بھی عدالت میں فرد جرم سے انکار کر دیتے ہیں، اور امریکہ تو وہ ملک ہے جس کی قیادت نے 100% جھوٹ پر مبنی یہ افسانہ گھڑا کہ عراق میں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیار ہیں، چنانچہ اس پر حملہ کر دینا چاہیے۔ ایک ملک کی اینٹ سے اینٹ بجا کر بعد میں کہہ دیا کہ ہم سے غلطی ہوئی۔ امریکہ سے پوچھنے والا کون ہے یا امریکہ کی کون سی اخلاقیات ہیں؟ وہ جو کہتے ہیں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں۔ فروری میں امریکہ نے اسرائیل کو $17.6 ارب کی فوجی امداد دینے کی منظوری دی ہے، جس نے غزہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ امریکہ پاکستان کو چین سے دور رکھنا چاہتا تھا،
اور بھارت کا نوکر بنانا چاہتا تھا، چنانچہ اس نے یہ سب کچھ کیا اور عمران خان کی حکومت ختم کی۔ جتنا میں نے دیکھا ہے پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا جھکاؤ چین کی نسبت امریکہ کی طرف بے حد زیادہ ہے۔ چین کے خلاف کیسی سازشیں ہو رہی ہیں۔ آج پاکستانی فورسز نے گوادر پورٹ اتھارٹی پر حملہ ناکام بناتے ہوئے 8 دہشت گردوں کو قتل کیا۔ یہ کون ہے جسے گوادر بندرگاہ سے تکلیف ہو رہی ہے؟ سب جانتے ہیں۔ لیکن اتنا تو ڈونلڈ لو بھی کہہ گیا کہ پاکستان میں انتخابی دھاندلی کے الزام کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ انتخابی دھاندلی کا عالم یہ ہے کہ ایم کیو ایم کو کراچی میں جتوا دیا۔ تاریخ میں پہلی بار جیتے ہوئے امیدوار خود مان رہے ہیں کہ وہ غلط جیتے ہیں۔ ہارے ہوئے امیدوار کہہ رہے ہیں کہ دراصل ہم نون لیگ سے نہیں ہارے بلکہ تحریک انصاف سے ہارے۔ فارم 45 اور فارم 47 کا تماشا ساری دنیا نے دیکھا۔ کئی امیدواروں کے ہاتھ سے اہلکار کاغذات چھین کر بھاگ گئے۔ اس سے زیادہ انتخابی دھاندلی پر اور کیا عرض کیا جائے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ خواجہ آصف کے بڑے بھی جنرل قمر باجوہ کو قومی اسمبلی میں نہیں بلا سکتے۔ آج وفاقی وزیر قانون سینیٹر اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ باجوہ اور فیض حمید کو قومی اسمبلی طلب نہیں کیا جا سکتا، قائمہ کمیٹیوں میں طلب کیا جا سکتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ وہ شکلیں ہی نہیں ہیں جو باجوے کو بلا سکیں، بے شک وہ سارے گل کھلا کر ریٹائر ہو چکا ہے۔ عمران خان نے اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ حکومت 5-6 ماہ سے زیادہ نہیں چلے گی۔ میں بھی یہی کہتا رہا ہوں کہ یہ حکومت چلنے والی نہیں۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ 5-6 ماہ کی بجائے 9-10 ماہ نکال جائے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد پہ اڑی ہوئی ہے۔ عمران خان نے کہا کہ پیپلز پارٹی کابینہ کا حصہ اس لیے نہیں بنی کیونکہ انہیں پتا ہے کہ یہ سیٹ اپ نہیں چلے گا۔ پرسوں اسلام آباد میں تحریک انصاف کا جلسہ بھی ہے۔ اجازت ملے نہ ملے یہ احتجاج رکنے والا نہیں۔ آگے بڑے خوفناک معاشی حالات ہمارے منتظر ہیں جو ویسے ہی احتجاج کے لیے ماحول سازگار بنا دیں گے۔ اور آخری بات یہ کہ جو میں نے کل پیشن گوئی کی تھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ علی امین گنڈا پور نے وزیر اعلیٰ مریم نواز اور وفاقی حکومت کو دھمکی دی ہے۔ میں نے یہ کہا تھا کہ اگر پختونخوا میں گنڈا پور نے وہی کام شروع کر دیا جو پنجاب مرکز اور دوسرے صوبوں میں نون لیگ اور اسٹیبلشمنٹ تحریک انصاف کے ساتھ کر رہی ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اگر آپ ایک پارٹی کو 3 صوبوں میں اور مرکز میں دیوار سے لگائیں گے اور چوتھے صوبے میں اسی جماعت کی حکومت ہو تو پھر اس صوبے میں وہ بھی وہی کام کرے گی، ٹٹ فار ٹیٹ۔ تو یہ کیسا ملک ہے جس کے مختلف صوبے مرکز کی مدد سے ایک دوسرے کے خلاف صف آرا ہوں گے؟ کیا ہماری اسٹیبلشمنٹ مولا جٹ اور نوری نت کی کوئی فلم بنا رہی ہے؟ گنڈا پور نے کہا کسی میں ہمت ہے تو گرفتار کر کے دکھائیں۔ کہا مریم نواز، نواز شریف اور آصف زرداری پر ڈیرہ اسماعیل خان میں FIR درج ہیں، ہمیں دھمکیاں دینے سے گریز کریں، ایسا نہ ہو کہ آپ کے گھر پولیس بھیج دیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو لیکن ہم گریز کر رہے ہیں۔ 2 صوبوں کی پولیس اگر ایک دوسرے پہ بندوق تان لے تو کیا ہوگا؟ ساتھ گنڈا پور نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے صوبے کے لوگوں کو کمزور سمجھ رہے ہیں۔ مطلب یہ کہ پشتون سب سے زیادہ صلاحیت رکھتے ہیں لڑنے کی، اور اگر رویہ تبدیل نہ کیا گیا تو پھر تنگ آمد بجنگ آمد۔ ساتھ یہ بھی کہا کہ ہمارے کلچر میں نہیں کہ عورت سے متعلق بات کریں۔ مطلب یہ کہ عمران خان کی نجی زندگی تو آپ نے غیر شرعی نکاح کیس میں ڈسکس کر لی، ہم آپ کی ابھی ڈسکس نہیں کر رہے، لیکن کل کو ڈسکس ہو بھی سکتی ہے۔